ایک مسلمان لڑکی جن کا نام رومی تھی، لندن میں زیر تعلیم تھی۔ ایک دن وہ سہیلی کے ساتھ شادی میں گئی تھی۔ بہت کوشش کی شادی سے جلدی نکلنے کی، لیکن نہ نکل سکی۔ جب وہ اس شادی سے فارغ ہو کر نکلی تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ رات آدھی ہو گئی تھی۔ اس کا گھر بھی کافی دور تھا۔ جلدی گھر پہنچنے کا ایک ذریعہ زمین کے نیچے چلنے والی ٹرین تھی، لیکن خوف محسوس کر رہی تھی ٹرین کے سفر سے، کیونکہ برطانیہ میں اکثر رات کے وقت ٹرینوں کے اسٹیشنوں پر جرائم پیشہ اور سابقہ ریکارڈ ہولڈر ایسے کچھ افراد ہوتے ہیں۔ آئے دن ٹی وی چینلز اور اخبارات میں یہاں ہونے والی وارداتوں کا ذکر موجود ہوتا ہے۔ کیونکہ اس لڑکی کو کافی دیر ہو چکی تھی اور بس کافی وقت لے سکتی تھی، اس لیے اس نے بہت خطرات کے باوجود ٹرین میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ بات تھی کہ یہ لڑکی دیندار نہیں تھی، بلکہ بہت زیادہ آزاد خیال والی تھی۔ جب وہ اسٹیشن پر پہنچی تو یہ دیکھ کر اس کے بدن میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی کہ اسٹیشن بالکل خاموش ہے۔ صرف ایک شخص وہاں کھڑا ہوا تھا جو شکل ہی سے غلط آدمی لگ رہا تھا۔ وہ انتہائی ڈر گئی۔ پھر اس نے ہمت کی اور خود کو سنبھالا، قرآنی آیت کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ اسے جو کچھ زبانی یاد تھا، جسے ایک عرصہ سے وہ بھولی ہوئی تھی، سب کچھ پڑھ ڈالا۔ اتنے میں ٹرین آئی اور وہ اس میں سوار ہو کر خیریت سے اپنے گھر پہنچ گئی۔ اگلی صبح جب اٹھی، ناشتہ کیا، جب اخبار دیکھا تو وہ چونک اٹھی۔ اسی اسٹیشن پر اس کے روانہ ہونے کے تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان لڑکی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی اور قاتل گرفتار بھی ہو گیا۔ وہ پولیس اسٹیشن گئی۔ پولیس والوں کو بتایا کہ اس واردات سے کچھ دیر پہلے وہ اسٹیشن پر موجود تھی۔ میں اس ملزم کو پہچانتی ہوں، اس سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ جب وہ مجرم کے سامنے پہنچی تو اس نے پوچھا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں پہچانتا ہوں، رات کو تم بھی اس اسٹیشن پر آئی تھی۔ لڑکی نے پوچھا، پھر تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ کہنے لگا، میں تمہیں کیسے نقصان پہنچاتا؟ تمہارے پیچھے تو 2 انتہائی صحت مند اور بڑا قد والا باڈی گارڈ تھے۔ یہ سن کر لڑکی حیران ہو گئی اور اسے یقین ہو گیا کہ قرآن کی آیتوں کا ورد کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کی گئی۔ وہ واپسی پر اللہ کے شکر اور احسان مندی کے جذبات سے مغلوب تھی۔ اللہ کی مدد اور نصرت پر اس کا بھروسہ مزید بڑھ گیا تھا۔ اگر ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکاریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں تو ہم اللہ کی رحمت سے کبھی محروم نہیں رہیں گے۔ یاد رہے، انسان جب اس طرح مصیبت میں گر جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ آیت الکرسی پڑھے، کیونکہ اس سے اللہ پاک سارے مصیبت ٹال دیتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں۔ سوشل میڈیا کی بہت ساری بکواس باتیں سننے سے اچھا کچھ اچھا سننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔